آج ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس عظیم و شان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس کی وافر مقدار میں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے یہ پچھلے 2 جمعوں سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ ہم ایک متقی انسان کی خصلتیں جو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے کہ جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے خالق کائنات احکم الحاکمین انسان سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اور ان کے ان کاموں کو دیکھ کر رب لم یزل جو ہے تبسم فرماتا ہے۔ اب یہ تبسم اس انداز کی نہیں کہ جس انداز میں ہم مسکراتے ہیں۔ میرا رب ہر قسم کے اعضاء سے پاک ہے، تو یہاں پر ہم نے جو مسکرانے کا لفظ آج استعمال کر رہے ہیں یہ اگرچہ ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، احادیث مبارکہ کے ایک کثیر تعداد کے اندر روایات ہیں، ان میں سے چند آج ہم نے ذکر کرنی ہے۔ اس کے اندر رب لم یزل کے لیے لفظ ضحک کا استعمال کیا گیا، مسکرانا رب کے لیے فرمایا گیا۔ اب اس مسکرانے سے مراد کیا ہے؟ خالق کائنات احکم الحاکمین جب مسکراتا ہے تو کیسا؟ اگرچہ جو مسکرانا ہے، جو ہنسنا ہے، یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ انسان کہہ لگا کر ہنسے، منہ کھول کے ہنسے۔ مشکاہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، کثرت ضحک جو ہے انسان کا زیادہ ہنسنا جو ہے اس کی وجہ سے خالق کائنات جو ہے انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان زیادہ ہنستا رہتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے رقت قلب طاری نہیں ہوتی، اس کے اوپر خشیت الہی بڑی مشکل سے طاری ہوتی ہے۔ اس لیے منع فرمایا گیا کہ کثرت الضحک فرمایا نہ کرو، اسے روکا گیا ہے۔ اور جب ہم یہ رب کے لیے لفظ بول رہے ہیں کہ رب مسکراتا ہے، تو اب مسکرانے کی ممانعت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے مسکرایا کرتے تھے، ہنسنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مسکرانا اور ہنسنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو انسان ہنستا ہے اس کے دانت نظر آتے ہیں، منہ کھل جاتا ہے، داڑھیں تک نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے اندر اگرچہ کبھی کبھی ہلکی سی آواز تو پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان کی جو ہے وہ داڑھیں نہیں نظر آتی، منہ مکمل نہیں کھلتا، ہلکی سی تبسم لبوں پہ آتی ہے جو ایک خوشگواری اور رضامندی کی علامت ہوتی ہے، اس بات کی جو کہ دلیل ہوتی ہے کہ سامنے والے نے جو بات کی ہے وہ بات اسے پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، بھلی لگی ہے، یہ انسان خوش ہے۔ تو جب ہم یہ رب کے لیے بول رہے ہیں تو شرح طیبی کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا الضحک من اللہ سبحانہ وتعالی محمول علی غایۃ الرضا والرافہ۔ فرمایا کہ جب خالق کے کائنات کے لیے لفظ ضحک استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا غایت رضا اس سے مراد ہوتی ہے، یعنی خالق کے کائنات کی جو ہے ایک کثرت کے ساتھ اور وافر مقدار کے ساتھ اور انتہا درجے کی خالق کے کائنات کی رضا مراد ہوتی ہے کہ اس کام کی وجہ سے رب مسکرایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام رب کو بڑا ہی پسند آیا ہے، اس کام کی وجہ سے خالق کے کائنات اس بندے سے جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے۔ اور متقی بننے کے لیے یہ لازمی ہے
کہ انسان متقی بنتا ہی وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہو. جس سے رب راضی نہ ہو وہ متقی کی فہرست کے اندر شامل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے متقی بننے کے لیے ایک اس چیز کا ہونا بھی لازمی ہے کہ رب اس سے راضی ہو. اب رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن کاموں سے راضی ہوتا ہے, وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. میرا رب ان کے کرنے والے کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے. وہ اعمال کام کون سے ہیں ہم طویل باس میں نہیں پڑھیں گے, اسی لیے ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو آج کے اس موضوع کے اندر مختلف عنوانات آئیں گے, ایک ایک حدیث مبارکہ ہم ہر موضوع کے تحت بیان کریں گے تاکہ ہم جلد ہی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. آگے طویل راستہ ہے متقی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے, تو اس لیے ہم کثرت سے اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کے لیے رب لم یزل کے لیے جو لفظ ضحک استعمال فرمایا, اس لیے ہم نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے, اس انداز میں لے کر آئے ہیں کہ خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر جو ہے بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اب یہ اس کی مہربانی کی انتہا ہے کہ وہ کسی سے راضی ہو جائے. یہ مہربانی کی انتہا ہے کہ رب کسی سے اعلان کر دے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں. یہ مہربانی کی, اس کے رحم کی انتہا ہے. اس کو رب نے سورہ حج کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, آیت نمبر جو ہے وہ 65 ہے. فرمایا رب لم یزل جو ہے وہ انسان سے بالکل راضی ہو گیا ہے. اور ایک اور موقع پر آل عمران کے اندر خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 77 ہے, رب فرماتا ہے لا یکلم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ. فرمایا خالق کے کائنات ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کب؟ قیامت کے دن. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی طرف خالق کے کائنات نظر کرم ہی نہیں فرمائے گا. اب اگرچہ قرآن کے اندر یکلم اللہ بھی فرمایا گیا اور ینظر بھی, کہ نہ رب ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا. تو میرا رب اگرچہ حالانکہ زبان سے وہ پاک ہے, وہ زبان سے پاک ہے, اس انداز میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا لازمی ہے, ہونٹوں کا ہونا لازمی ہے, دانتوں کا ہونا لازمی ہے. ان سے تلفظ بنتے ہیں, حروف بنتے ہیں, پھر جب حروف ملتے ہیں تو پھر آگے ایک جملہ بنتا ہے, پھر انسان بات کرتا ہے. تو اس وجہ سے اگرچہ یہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا, لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رب لم یزل کا نظر کرم فرمانا ہے. یعنی خالق کے کائنات ان پر اپنی کرم نوازی نہیں فرمائے گا, ان کے اوپر اپنی مہربانی بروز قیامت نہیں فرمائے گا. تو اس لیے مسکرانا بھی رب کے لیے یہاں پر جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسی معنی کے تحت کہ رب لم یزل ان سے خوش ہوگا, ان سے راضی ہو جائے گا, انہیں اپنی خوشنودی اور اپنی رضا عطا کر دے گا. تو خالق کے کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے, سرکار نے فرمایا کہ خالق کے کائنات مسکراتا ہے, رب لم یزل مسکراتا ہے. وہ ضحک فرماتا ہے کس چیز پر؟ آپ فرماتے ہیں یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنۃ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یتوب اللہ علی القاتل فیستشہد. فرمایا کہ خالق کے کائنات دو انسانوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. رب لم یزل دو انسانوں کو دیکھ کر مسکرائے گا. وہ کون سے دو انسان ہیں؟ فرمائے ایک قاتل ہے, دوسرا مقتول ہے. ایک قاتل ہے, دوسرا مقتول ہے. اب جو مقتول ہے, جس کو قتل کیا گیا ہے, اب وہ تو ظلماً قتل ہوا, اس کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قاتل ہو گیا, اس کو کسی نے مار دیا, اس کے اوپر ظلم کیا.
اس نے آگے سے بدلہ نہیں لیا، اب اس نے جان اپنی دے دی۔ اب اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے رب لم یزل اس سے راضی ہو، اس کی طرف خوشنودی کا پیغام دے، مسکرائے، لیکن قاتل جس نے کسی کو مارا ہے اب وہ تو جہنمی ہے، قرآن کے اندر ہے کہ قاتل جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ تو ظالم ہے۔ اب ظالم کو دیکھ کر میرا رب مسکرا رہا ہے، اسے اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تجھ سے بھی راضی ہوں، اے قاتل، اے قتل کرنے والے، میں تجھ سے بھی راضی ہوں۔ آخر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا بات ہے اس کے اندر کہ انسانوں کا قاتل ہونے کے باوجود پھر بھی جنت میں جا رہا ہے؟ فرمایا یدخلان الجنہ، رب لم یزل دونوں کو جنت میں بھیجے گا، صرف مسکرا نہیں رہا، رضا نہیں ہے، جنت میں بھی داخل فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مقتول ہے، جس کو اس نے قتل کیا تھا، فرمایا یہ اس وقت اس نے اسے قتل کیا تھا، اس کا حالت یہ تھی کہ یہ انسان جو قاتل ہے یہ اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ کافر تھا، اور جو ہے جنگ چھڑی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو گئی۔ جب جنگ ہوئی تو اس کافر نے مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا اسے۔ اب جو اس کے ہاتھ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، وہ مقتول ہیں، اب وہ تو راہ خدا کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے نا، ان کا مقام جنت والا ہے، اب ان کے لیے جنت کی خوشخبری رب کا قرآن بھی دیتا ہے۔ اب یہ تو جنت میں چلا گیا، یہ شہید ہونے کی وجہ سے، راہ خدا میں جہاد کرنے کی وجہ سے، کافر کے ہاتھ سے مارے جانے کی وجہ سے جیبے پہنچا، اور خالق کے کائنات نے جو ہے اسے جنت عطا کر دی، اور اسے دیکھ کر میرا رب مسکرایا۔ دوسرا بندہ اب جو کافر ہے، جس نے اس کو قتل کیا ہے، فرمایا کہ تھوڑا عرصہ گزرا، اس کے اندر ندامت ہوئی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جو رب مجھے دن رات رزق عطا کرتا ہے، جس رب نے میرے لیے جو یہ لیل و نہار بنائے ہیں، یہ دنیا کی رنگ و بو کو سجایا ہے، فرمایا کہ اس کے دل کے اندر اب یہ ندامت آئی کہ میں کس راہ پہ چل پڑا ہوں۔ اب اس نے توبہ کی، خالق کے کائنات احکم الحاکمین کی بارگاہ میں رجوع کیا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ اب پہلے تو تھا کافر، اب جو بن گیا مسلمان، اب اس نے اسلام کے دامن کو تھام لیا، اس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ فرمایا جب اس نے رجوع کر لیا، اس کے پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے، وہ چاہے قتل تھا، وہ چاہے اس کے اندر کوئی اور گناہ پائے جاتے تھے، فرمایا سب گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ فرمایا رب اس وجہ سے نہیں مسکرا رہا کہ اب یہ اسلام کے دامن میں آ گئی، اس کے گناہ مٹ گئے، اس وجہ سے نہیں مسکرا رہا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اب جب یہ مسلمان بن گیا تو اب اس نے پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کیا۔ اب یہ پہلے کافروں کی طرف سے لڑا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے میدان جہاد میں اتر چکا ہے، اب مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اب کافروں کے خلاف یہ جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کافروں کے خلاف جب جنگ میں نکلا، میدان جہاد میں کود پڑا تو کیا ہوا؟ فرمایا اسے وہاں پر کافروں نے مار دیا، اب اس نے شہادت کی، موت ہوئی، نصیب ہو گئی، اسے شہادت کا مقام اور مرتبہ مل گیا، راہ خدا میں اس نے بھی جان لوٹا دی۔ فرمایا جس وقت یہ دونوں بروز قیامت جنت میں جانے لگیں گے، رب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے گا، فرمائے گا دیکھو ان کی قسمت، کبھی وہ وقت تھا کہ یہ کافروں کے ساتھ میں لڑ کر میرے ہی بندوں کو شہید کر رہا تھا، پھر اس نے میرے ہی دین کی خاطر اپنی جان دی، اور آج قاتل ہونے کے باوجود بھی جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا رب دیکھ کر مسکرائے گا، رب فرمائے گا کہ دیکھو کیسی قسمت ہے اس کی کہ قاتل ہے، میرے حبیب کے صحابہ کو شہید کرنے والا ہے، پھر بھی جنت میں جا رہا ہے۔ یہ برکت کس کی؟ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی برکت ہے کہ جب وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، پھر صرف وابستہ نہیں ہوا، خالی کھوکھلے نعرے نہیں لگائے، فقط دعویٰ محبت مصطفیٰ نہیں کیا، بلکہ عمل کر کے دکھایا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، میدان جہاد میں کود پڑا،
جان کی بازی لگا کر اس نے دین اسلام کے سر بلند ہونے میں مدد کی۔ فرمایا جب اس نے محبت مصطفیٰ کا جو اس کا دعویٰ تھا اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اب جب یہ جنت میں جا رہا ہے تو میرا رب اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، رب مسکرا رہا ہے، یعنی اسے اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے، اس پہ خوش ہونے کا اظہار کر رہا ہے، مسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کس قدر خوش نصیب ہے، میں نے اسے اپنی رضا عطا کر دی ہے، میں اس سے راضی ہوں، اگرچہ اس نے میرے حبیب کے صحابہ کو شہید کیا لیکن پھر بھی میں اس سے راضی ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے دامن سے پھر وابستہ ہو گیا ہے۔ اب یہ انداز بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب محبت مصطفیٰ کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں کی ملامت تو بڑی چھوٹی چیز ہے نا، ایک ہے کہ لوگ ملامت کریں کہ یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یوں کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے، ملنگ کہیں گے، اگر سنت کے مطابق لباس پہن لیا تو لوگ ملنگ کہیں گے، داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے لو جی بھی تیری عمر ہی کیا ہے، لو جی تو صوفی بن گیا، یہ مولوی بن گیا ہے۔ فرمایا تو یہ چیز ہے نا، یہ تو ملامت ہے۔ فرمایا ملامت تو چیز ہی کوئی نہیں، یہاں جان کی بازی تک لگا دی، جان لٹا دی، میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، راہ خدا میں شہید ہو گیا، تو خالق کے کائنات اب اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اسی طرح کنز الایمان شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، پیارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ خالق کے کائنات احکم الحاکمین، فرمایا ضحک ربنا، فرمایا خالق کے کائنات جو ہے ہمارا رب جو ہے وہ مسکراتا ہے۔ فرمایا وہ مسکرایا ہمارا رب کب؟ فرمایا من قنوت عبادہ وقرب عفوہ، فرمایا اس وقت رب مسکرایا کہ جب بندہ نا امید ہو چکا تھا اور رب کی رحمت جو ہے بندے کے قریب ہو چکی تھی، یعنی بندہ رب سے دعا مانگ رہا ہے، بار بار دعا کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے کہ مولا مجھ پہ کرم نوازی کر دے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کسی بھی حال میں ہے، وہ رب سے دعائیں کر رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے رب سے، مانگ کے عرصہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، اب بندہ نا امید ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ رب میرا جو ہے وہ میری بات نہیں سنتا، میری دعا وہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اب نا امید ہو چکا بندہ۔ فرمایا اس حالت میں کہ جب بندہ نا امید ہوا اور دوسری طرف رب کی طرف سے معاملات کیا تھے، فرمایا وقرب عفوہ، فرمایا کہ یہ نا امید ہوا، ادھر رب کی رحمت بھی بالکل قریب آ چکی تھی، رب بھی اس پہ مہربانی کرنے والا تھا، بالکل قریب آ چکی تھی، بندہ نا امید ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ اب رب رحم یزل جو ہے مسکراتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میں اسے نوازنے لگا تھا، اب وہ نا امید ہو گیا۔ رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، فرمایا کہ رب مسکراتا ہے کہ دیکھو میں تو اسے عطا کرنے والا تھا اور یہ جو ہے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا رب بھی مسکراتا ہے؟ کیا رب بھی مسکراتا ہے؟ جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ بندہ نا امید ہو چکا تھا اور رب کی رحمت اس کے بالکل قریب ہو چکی تھی تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر بندہ نا امید ہے، رب مسکرا رہا ہے اسے دیکھ کر، تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ رب بھی مسکراتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں رب بھی مسکراتا ہے، رب بھی مسکراتا ہے۔ تو صحابی رسول نے کیا عرض کی؟ فرمایا لن نعدم، فرمایا پھر تو پریشانی ہی کوئی نہیں۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر تو پریشانی ہی کوئی نہیں، پھر تو کوئی جو ہے نا ناقبولیت والے معاملات ہی کوئی نہیں، کب پھر تو بات ہی کوئی نہیں۔ فرمایا من رب یضحک خیرا، فرمایا جب مسکراتا ہے میرا رب تو فرمایا پھر خیر ہی خیر ہے، پھر تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فرمایا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مسکرائے اور پھر بھی ہمیں جہنم میں بھیجے، پھر بھی ہمارے ساتھ رضا والا معاملہ نہ کرے؟ فرمایا پھر تو خیر ہی خیر ہے، پھر تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جب رب مسکراتا ہے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں، پھر تو پریشان ہونے والی گل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جب رب مسکرا دیا، اب ایسا ہوتا ہے نا جب کسی سے کوئی پریشانی ہو، چونکہ میرے آقا میرے رب کی جو صفات ہیں، وہ میرا رب جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، خالق کے کائنات بہت بڑا عذاب بھی دینے والا ہے، اس کا اعلان ہے عذاب علیم، عذاب عظیم۔
فرمایا کہ عذاب شدید، میں شدید عذاب بھی دوں گا، دردناک عذاب بھی دوں گا، سب سے بڑا عذاب بھی دوں گا۔ تو ایک رب کے متعلق جو ہے ایک ذہن کے اندر بات ہوتی ہے کہ رب جو ہے بہت بڑا عذاب دینے والا ہے، اس نے اگر ہم نے تھوڑی سی بھی اگر ادھر ادھر بات کر دی تو پکڑے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ بات سرکار نے کی تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بات ہی کوئی نہیں، رب اگر سخت ہے، اگر عذاب دینے والا ہے تو رب مسکرانے والا بھی تو ہے۔ اب مسکراہٹ پیار کے لیے ہوتی ہے نا، اگر کوئی انسان کسی سے ناراض ہو، کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے، کسی نے کوئی غلط کام کر دیا، اولاد ہو، کوئی دوست ہو، اس نے کوئی بات کر دی، کوئی کام ایسا کر دیا، انسان اس سے ناراض ہو جائے تو پھر وہ انسان اس کے در پہ چلا جائے، جس سے وہ ناراض ہے وہ انسان چلا جائے، بھی تم مجھ سے کیوں ناراض ہو، غلطی ہو گئی، تو آگے سے وہ بندہ اگر مسکرا دے اس کی ندامت پر، سامنے سے جو ناراض ہے آدمی وہ اگر مسکرا دے تو بندہ کہتا ہے بس ہن گل ختم ہوگی، اب وہ مسکرا دے اس کا مطلب راضی ہو گیا ہے۔ اگر زبان سے وہ فقط کہہ دے نا کہ ٹھیک ہے تجھے میں نے معاف کیا، تو دل کو تسلی نہیں ہوتی یار اس نے اوپر سے کیا ہے، اب دل سے اس نے بات نہیں نکالی، معاف تو کر دیا لیکن لگتا ہے دل سے بات نہیں نکالی۔ لیکن اگر وہ ساتھ مسکرا بھی دے تو کیا ہوتا ہے، پھر انسان تسلی بخش ہو جاتا ہے، کہتا بس اب یہ اس نے مسکرا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دل سے بھی بات نکال دی ہے، اب یہ پکا مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب ویسے پھر سے دوستی وہی تعلق پھر سے جڑ گیا ہے۔ تو صحابی رسول نے بھی یہی عرض کیا رسول اللہ بالکل رب جو ہے وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن جب آج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رب مسکراتا بھی ہے تو فرمایا پھر پریشان ہونے والی گل ہی کوئی نہیں، فرمایا پھر ہم اس کو راضی کر لیں گے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کے آگے ندامت کے دعا آنسو بہا دیں گے، اگر ہم اپنا سر اس کے آگے جھکا دیں گے، اگر ہم جو ہے نادم ہو جائیں گے تو پھر میرا رب ہمیں معاف بھی کر دے گا، پھر وہ بڑا رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ اب اس بات کو یہاں پر جو ہے انہوں نے بیان کیا، اور اسی طرح جو ہے یہی اسی کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی رسول کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پیچھے اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے، اونٹنی کے پیچھے ایک صحابی کو بٹھایا، بٹھا کر آگے چلے مقام حرہ کی طرف، یہ مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا دور ہے، یہ ایک سنگلاق وادی ہے جو ہے نا، وہاں اس کی طرف حضرت مولا علی اونٹنی پر سوار ہو کر پیچھے ایک صحابی اور کو بھی بٹھایا تو چل پڑے۔ جب تھوڑا سا آگے چلے نا، اب اس مقام سے تھوڑا پیچھے تھے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، یہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرا دیے، ہنسے آپ، اور مسکرانے کے بعد ہنستے ہوئے آپ نے پیچھے جو صحابی بیٹھے تھے نا ان کی طرف دیکھا، پیچھے موڑ کے اسے دیکھا، اب جب پیچھے موڑ کے اسے دیکھا ہنس رہے ہیں، اب اس صحابی نے عرض کی، کہا مولا علی کیا بات ہے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا پڑھی، ٹھیک ہے، آپ ہنس کے پھر میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ آپ ہنستے ہوئے میری کا ہو سکتا ہے، یا تنزیہ ہو سکتا ہے، یا محبت کا ہو سکتا ہے، پھر میں ایسا کیا ہوا، آپ کیوں مسکرائے، ہنسے کیوں؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا نے اونٹنی منگوائی، اونٹنی پر آپ تشریف فرما ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، اسی طرح جس طرح میں نے تجھے اونٹنی کے اپنے پیچھے بٹھایا نا، سرکار نے بھی مجھے ایسے پیچھے بٹھا لیا، پیچھے بٹھانے کے بعد جس طرح ہم مقام حرہ کی طرف آئے ہیں، فرمایا سرکار بھی اونٹنی پر بیٹھ کر اسی طرف آئے، اور جس جگہ پہ اب ہم موجود ہیں فرمایا سرکار بھی یہیں پر پہنچے، یہاں پر پہنچ کے سرکار نے اسی طرح آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد سرکار نے بھی یہی دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد سرکار بھی مسکرائے، سرکار مسکرانے کے بعد جو ہے میری طرف جس طرح میں نے تیری طرف دیکھا سرکار نے اسی طرح میری طرف دیکھا، فرمایا جس طرح تو نے سوال کر دیا نا مجھ سے کہ بھی کیوں مسکرائے، فرمایا میں نے بھی عرض کر دی حضور سے کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرائے، وجہ کیا ہے؟ تو کیا ہوا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں
میں نے جب آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو میرا رب مسکرا رہا تھا. فرمایا میرا رب مسکرا رہا تھا, میں نے رب کو دیکھ کر مسکرایا ہوں. اور ساتھ ہی فرما لی عجب ہی لعبدہ, اور کہا کہ میں نے عرض کی اللہ سے, یا اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے اس بات نے خوش کیا ہے اور یہ مجھے بات انتہائی پسند ہے کہ میرا بندہ جب یہ جان لیتا ہے, اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس رب کے علاوہ کوئی اور ہمارے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. فرمایا جب اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے نا, جب یہ اس کا کنسیپٹ اور نظریہ بن جاتا ہے کہ بس وہی ایک رب ہی ہے, جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ مولا تیرے علاوہ اور کس کے در پہ جائیں اور کون ہے جسے ہم مانگیں, تو جب یہ بات اس بات کا اظہار بندہ کرتا ہے نا کہ مولا تیرے علاوہ اور کوئی ہمیں بخشنے والا نہیں ہے, تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے کہ جس در سے جا کر ہم مانگیں. فرمایا کہ جب بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے, فرمایا یہ بات رب فرماتا مجھے انتہائی پسند آتی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے. اور رب اس بات میں مسکرایا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں کیسے مانگ رہا ہے, کس طرح میری بارگاہ میں التجا اور عرض گزاری کر رہا ہے. فرمایا اس بات پہ رب مسکرا دیتا ہے. اور خالق کے کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا کر دو چیزیں یہاں سے معلوم ہی نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی سنتوں پر عمل کیسے کیا کرتے تھے. اب جس طرح یہ حدیث میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, مولا علی بھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے بیان کر سکتے تھے. اسی طرح بتا سکتے تھے نا کہ سرکار نے مجھے بٹھایا, لے کر گئے, وہاں پر مسکرائے, اسی طرح میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب عطا فرمایا, یہ بتا سکتے تھے نا. لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ اسی طرح عمل کیا. صحابی کو پیچھے بٹھایا, اونٹی پر سوار ہو کر گئے, وہاں جا کر وہی عمل اسی طرح کیا اور دنیا والوں کو بتایا ہے ایک کہ لوگوں فقط دعوے نہیں کرنے, میرے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو اپنانا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ رب کب راضی ہوگا, رب بندے کو دیکھ کر مسکرائے گا کب؟ فرمایا جب بندہ جو ہے پیارے حبیب کی ایک ایک ادا پہ مر مٹے گا, اس پر عمل کرے گا. اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں مولا علی, فرمایا کہ بندو یہ سمجھ لو, یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ مصطفیٰ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. فرمایا ہم دیکھتے ہیں دیوار کے پیچھے ہماری نظر نہیں جاتی, ہم اوپر دیکھیں تو آگے بادل آ جائیں تو آسمان نظر نہیں آتا, اگر نہ ہو تو پہلے آسمان تک ہماری نظر کی رسائی ہے. فرمایا میرا حبیب وہ ہے, آمینہ کا لال وہ ہے, بیٹھنا اونٹنی پر ہوتا ہے, سرزمین مدینے کی ہوتی ہے, لیکن نظر فرمایا ساتوں آسمانوں سے اوپر رب لم یزل تک پہنچتی ہے. فقط اتنا نہیں, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں وہ باہر آدمی کھڑا ہو, ہماری نظر جائے گی کہ وہ سامنے کھڑا ہے, کوئی حجابات نہ ہو, لیکن اگر وہ فقط ہلکا سا مسکرا رہا ہو تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسکرا رہا ہے. یہ تو پتہ چلے گا کہ انسان کھڑا ہوا ہے یا فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے, لیکن ہم اس کی مسکراہٹ کو محسوس نہیں کر سکتے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رب کے ساتھ ان کا قرب اتنا ہے, قرب اس قدر ہے کہ میرے آقا نے اس بات کا بھی مشاہدہ فرما لیا کہ رب مسکرا رہا ہے, اور رب کی ادا کو میرے آقا نے اپنایا, اسی طرح مسکرائے میرے آقا بھی, اور دنیا والوں کو بتایا تمہاری نظر دیوار کے پیچھے تک نہیں جا سکتی, میری نظر ساتوں آسمانوں سے اوپر رب تک, پھر رب کی ہر ادا پر بھی پڑتی ہے. یہ میرے آقا کا انداز ہے. اور تیسری چیز یہ بتائی کہ انسان کو اس رب کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جھکنا چاہیے. جب انسان رب کے علاوہ کسی اور سے مانگنے لگتا ہے تو پھر وہ در بدر بھٹکتا ہے, کبھی اس سے مانگا, کبھی اس سے مانگا, کبھی اس سے مانگا, کبھی اس سے مانگا. لیکن جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے کہ اب پھر میں تجھے کسی اور در پہ نہیں جانے دوں گا. اب یہ اس سے کوئی یہ نہیں نکال لے مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نہیں مانگا جا سکتا. رب سے مانگنا اور مصطفیٰ سے مانگنا ایک ہی چیز ہے. وہ تو قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ.
فرمایا حبیب جب یہ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر تو حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں. مصطفیٰ کے پاس رب بھیج رہا ہے اور یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا میرا رب عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، پہلے باب کے اندر یہ حدیث مبارکہ کتاب الایمان کے اندر فرمایا کہ رب عطا کرتا ہے، میرا اپنا ذاتی کچھ نہیں، رب کا دیا ہوا ہے سب کچھ اور تقسیم میں کرتا ہوں. تو یہ مصطفیٰ سے مانگنا رب سے ہی مانگنا ہے، یہ جدا نہیں ہے. مقام اور مرتبے میں اگرچہ فرق ہے لیکن عطا کرنے میں رب اسے ہی عطا کرتا ہے جسے میرے مصطفیٰ عطا کرنا چاہیں. جسے میرے آقا ناراضگی کا اظہار کرنے پھر اسے رب بھی عطا نہیں کرتا. اور اسی طرح مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے. پہلا شخص فرمایا وہ ہے کہ جو رات کے وقت تنہائی میں کھڑے ہو کر رب کے حضور نماز پڑھتا ہے. فرمایا رات کا جو قیام کرتا ہے نا میرا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. دوسرا بندہ فرمایا جب انسان باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز کے لیے صف بندی کرتا ہے، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے جب ہم صف سیدھی کرتے ہیں، فرمایا جب انسان صف سیدھی کر رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، فرمایا میرا رب اس وقت بھی انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. تیسری چیز شخص فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو میدان جہاد کے اندر ہے، جنگ کر رہا ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑ رہا ہے. فرمایا اس وقت جب وہ مجاہد صف بندی کرتے ہیں کافر کے خلاف، فرمایا ان کو دیکھ کر بھی میرا رب مسکراتا ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے رب کو کتنا پسند آتی ہے ہماری تنہائی کی نماز، ہماری باجماعت نماز. آج ہمارے ہوتے تھوڑی سا کام پڑ گیا یا چلو یار خیر بعد میں پڑھ لوں گا، اکیلے پڑھ لوں گا. تو جماعت کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، صف ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں، شروع نہیں کی، صرف نماز کی جماعت کے لیے کھڑا ہوا، صف سیدھی کی، اسے دیکھ کر میرا رب مسکرا رہا ہے. تو جو با جماعت نماز ادا کرے اس سے میرا رب کتنا راضی ہوگا، اس کے لیے میرے رب کی کس قدر خوشنودی ہوگی، اس کے لیے میرے رب کی کس قدر رضا ہوگی. اور پھر رات کا قیام، اس کی بڑی اہمیت ہے. میرے آقا نے فرمایا جو رات کو تنہائی میں ہر بندہ سویا ہوا ہے، گھر کے اندر افراد اور بھی سوئے ہوئے ہیں، پورا انسانیت سوئی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، پورا محلہ خراٹے مار رہا ہے، لیکن بندہ جس وقت اس وقت رب کی یاد کے اندر، خشیت الہی میں، رب کے پیار اور محبت میں، قرب الہی کی غرض سے جب کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی ہو، جب بندہ کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے، اٹھ کر وضو کیا، اس نے نماز شروع کی، میرے رب کو اتنی ادا پسند آتی ہے. میرا رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتے دیکھو تم اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ نہ بناؤ، یہ زمین میں خون ریزی کریں گے. میرا رب فرماتا ہے دیکھو ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، میرا بندہ دیکھو کس طرح میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. پوری مخلوق جو ہے گرم بستروں کے اندر آرام کر رہی ہے، میرا بندہ گرم بسترا چھوڑ کر سردی کے اندر کھڑا ہو کر دیکھو کس طرح عبادت کر رہا ہے. یہ میرے رب کو ادا بڑی پسند آتی ہے رات کا قیام جو ہے. اور اسی طرح یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے. ایک آدمی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ وہ مہمان بنا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پتہ کرایا، اپنی ازواج سے کہا، کسی کو بھیجا، کہا جاؤ پتہ کر کے وہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. جب گھر سے پتہ کرایا گیا تو ازواج مطہرات نے عرض کی کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھجور ہے نہ جو ہے. فرمایا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف سادہ پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے جن کے دونوں ہاتھوں کے اندر پوری دنیا کے خزانے ہیں، ان کے اپنے گھر کے اندر یہ حالت ہے، لیکن سب کچھ وہ لوٹا دیا کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے. میرے آقا کے گھر میں کچھ نہیں ملا. میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون اسے مہمان بنائے گا؟ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے
जो इसे अपना मेहमान बना ले। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे अपना मेहमान बनाता हूँ, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आपका मेहमान हमारा मेहमान या रसूल अल्लाह, मैं इसे साथ लेकर जाता हूँ, मैं इसे खिलाऊं पिलाऊंगा, रात मेरे यहाँ ये बसर करेगा। अब उस सहाबी ने घर से पूछा नहीं घर में क्या हालत है। अब उसको साथ लेके घर में पहुंचे। जिस वक्त घर में पहुंचे बीवी से कहा, तो बीवी ने कहा भले माने साहब ये क्या करके आ गए हो, घर में तो हमारे लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि इतना एक खाना है कि जितने हमारे फकत बच्चे खा सकते हैं, सिर्फ बच्चों का खाना है, हमारा भी खाना नहीं है, हम दोनों ने भी भूखा रहना था और जो है सिर्फ बच्चों को हमने खिलाना था, इस कदर बहुत कम है खाने के लिए और आप आगे से इसे लेकर आ गई हैं। उस सहाबी रसूल ने अर्ज की अपनी बीवी से, फरमाया कि भले मानी ऐसा करो, ये मेहमान मुस्तफ़ा का मेहमान है, ये मेरे आका का मेहमान है, इसे हम कैसे वापस लौटा सकते हैं। और मेरे आका ने फरमाया तो आका फरमाया और हम खामोश ने, ये कैसे हो सकता था। फरमाया अब इसे ले आए हैं, तरकीब बनाते हैं कोई, यूं कर लो तुम ये खाना जितना भी है इसे पका लो, तैयार करने के बाद जो है ना तुम बच्चों को सुला देना, रात को मगरिब के बाद बच्चों को सुला देना, वो सो जाएंगे। अब उसके बाद फरमाया कि खाना सामने रखना, हम दोनों भी बैठ जाएंगे, वो भी बैठ जाएगा। फरमाया जो चिराग है इसे तुम ठीक करने की नीयत और गरज से, फरमाया इसे ठीक करते करते तुम फूंक मार के इसे बुझा देना। अब अंधेरा हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा सामने वाले को। फरमाया कि तुम भी मुंह हिलाती रहना, मैं भी मुंह हिलाता रहूंगा, तुम भी बर्तन को हिलाती रहना जिससे पता चले कि ये रोटी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, मैं भी बर्तन हिलाता रहूंगा, लेकिन ना तूने खाना है ना मैंने खाना है। अब वो मेहमान ये समझेगा कि ये हमारे साथ खा रहे हैं, फरमाया वो पेट भर के खा लेगा। अब ऐसा हुआ, खाना तैयार हो गया, तैयार होने के बाद बच्चों को सुला दिया गया, खाना सामने रख दिया गया। अब उस नेक सीरत औरत ने, अब ऐसी खवातीन होती थी, आज तो हमारी खवातीन भी अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत अता फरमाए, सारी जिंदगी ऐश करती रहे, एक दिन कोई चीज से इनकार कर दो तो कहते पूरी जिंदगी तूने मैंने दिता ही की है। आज तो ये हालत होती है ना, सारी जिंदगी में तेरे को भूखी रही है, सारी कीती करताई पे पानी फिर जाता है। अब इधर भी अंदाजा लगाए, मेरी माओ बहनों के लिए भी ये सबक है कि अंदाजा लगाएं कैसी हमारी माओ बहनों की सीरत होनी चाहिए। जब शौहर ने कहा, बीवी ने लब्बैक कहा, ये नहीं कहा कि कैसी बात करते हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं भूखा सिला दूं तेरे मेहमान की खातिर, नहीं नहीं, कहा हाजिर। खाना सामने रख दिया गया। अब उस नेक सीरत औरत ने चिराग को ठीक करने के नियत से फूंक मारा और बुझ गया। अब मेहमान ने यह समझा ठीक कर रही थी, बुझ गया। अब मेहमान ने खाना शुरू किया, अब वो भी साथ बैठे मुंह हिला रहे हैं, बर्तन हिला रहे हैं ताकि पता चले ये भी साथ खा रहे हैं। रात गुजर गई, खाना हो गया, आराम किया, सुबह हो गई। सुबह की नमाज के वक्त बारगाह मुस्तफ़ा में मेहमान भी हाजिर है, सहाबी भी हाजिर हैं। मेरे आका की बारगाह में जब पहुंचते हैं, मेरे आका क्या फरमाते हैं कि दहिकल्लाहु लैलता औ अजब मिन फ़आलिकुमा फ़अंज़लल्लाहु व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ सहाबी, ऐ अंसारी, मेरा रब सारी रात तुम्हें देख के मुस्कुराता रहा है। मेरा रब तुम्हें सारी रात देख कर मुस्कुराता रहा है कि देखो गुलाम कैसे हैं, इसार कैसा है, अपने पास खाने के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों का है, वो भी मेरे मुस्तफ़ा के एक फरमान पर लुटा रहे हैं। और अदा बड़ी तुम्हारी पसंद आई रब को कि देखो अंदाज देखो, उसे महसूस भी नहीं होने दिया। आज तो हमसे कोई मांगे ना रब के लिए, कोई हाजतमंद आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, किसी मस्जिद में देना पड़ जाए, किसी आलिम को कुछ देना पड़ जाए, कोई मांग ले मस्जिद के लिए, तो हम कहते हैं यार हालात बड़े ख़राब ने, यार आजकल हालात बड़े ख़राब चल रहे ने, ऐस महीना ना लवो तो चंगा है, यही हम कहते हैं ना, हालात बड़े ख़राब हैं। अब यहाँ सहाबी ने ये नहीं कहा कि यार रसूलल्लाह मेरे अपने हालात बड़े ख़राब ने। रब क्यों मुस्कुराए हैं देखकर? इस वजह से कि इसने अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर मेहमान को तरजीह दी है। मेहमान मुस्तफ़ा है,
تو کہا کوئی بات نہیں، سب کچھ لوٹا دیں گے۔ یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ فقط اتنا نہیں، اس کی شان میں میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ دوسروں کو اپنی جان پر مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو خود انتہائی شدید ضرورت ہو۔ فرمایا جو ایسا کرتے ہیں اپنی ضرورت ہونے کے باوجود، ایک ہے نا کہ وافر مقدار میں مال ہو، ضرورت نہ ہو پھر لوٹانا، فرمایا کہ خود کو ضرورت ہے، اپنے ضرورت کو چھوڑ کر کسی اور کو عطا کرتے ہیں، رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر، اپنی ضرورت ترک کر کے۔ فرمایا وہ بندے کیسے ہیں؟ فرمایا خالق کے کائنات نے ان کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ کامیابی جب جس کے لیے رب فرما دے یہ کامیاب ہے تو پھر جنت تو پکی ہے نا۔ تو یہ انداز میرا رب بتا رہا ہے، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے۔ خود کو ضرورت ہے، کوئی اور ضرورت مند آ گیا ہے تو خود کو چھوڑ دے، خود مشکلات برداشت کر لے، لیکن دوسرے کو کوئی تکلیف نہ آنے دے، دوسرے کی تکلیف اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو میرا رب اسے اپنی خوشنودی کا اعلان فرماتا ہے، میرا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور آخری بات کر کے بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں، یا البدایہ والنہایہ کے اندر انداز بتایا گیا کہ جب کوئی فرمان مصطفیٰ آ جائے، جب کوئی چیز بتائی جائے تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اسی وقت فوراً عمل کرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد عمل کرنا ہے، گھنٹے کے بعد عمل کرنا ہے، دن کے بعد عمل کرنا ہے، ہفتے کے بعد کرنا ہے، مہینے کے بعد، سال کے بعد، عمل کب کرنا ہے یہاں پر اس کو بتایا گیا۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی ادا ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے میرا رب مسکرا دیتا ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے نا کہ رب مسکراتا کیوں ہے، کیسے مسکرائے گا ہمارا رب ہمیں دیکھ کر۔ اب صحابی رسول کو پتا تھا کہ رب مسکراتا ہے، اب مسکراتا کب ہے، کن کن کاموں پر مسکراتا ہے۔ اب صحابی رسول نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، آقا اللہ رب العزت کب مسکراتا ہے؟ میرے آقا فرما سکتے تھے رات کا قیام کرو رب مسکرائے گا، یہ بھی سرکار کا فرمان ہے نا۔ اس وقت سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ کرو، سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے خود پر دوسروں کو ترجیح دو میرا رب مسکرائے گا، سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے رب سے توبہ استغفار کرو، اس کے علاوہ کسی اور در پہ سر کو نہ جھکاؤ، رب مسکرا دے گا۔ لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمائی اس موقع پر، میرے آقا نے ایک اور شعبہ بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا رب اس وقت مسکراتا ہے جب کوئی انسان اپنے جسم سے ہتھیار اتار دے، بازو ننگی کر دے، سینہ ننگا کر دے، یعنی ہتھیار اتار دے، جو سینے کے اوپر اس نے زرہ وغیرہ پہنی ہوئی ہے یہ اتار دے، جو حفاظتی اس نے سامان جسم پر پہن رکھا ہے، فرمایا وہ سب کچھ اتار کر اب نہتا، فقط ہاتھ میں ایک تلوار ہو جسے اس نے لڑنا ہے، حفاظتی کوئی چیز اس کے اوپر نہ ہو۔ فرمایا اس عالم کے اندر جب انسان کی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے، کافر کے ساتھ جا کر جنگ کرتا ہے، اور جو ہے وہ آدمی جس وقت اسے لڑ رہا ہوتا ہے بغیر زرہ پہنے ہوئے، میرا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، میرا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب اس صحابی رسول نے جیسے ہی سنا فوراً اس نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی اتار دی، میدان جہاد میں کھڑے تھے، فوراً اتار دی، اتارنے کے بعد انہوں نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے وہیں پر شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے دیکھ کر میرا رب مسکرا رہا ہے۔ اب یہ خوشنودی کے کام ہیں، رب کو مسکرانے کے کام ہیں، کہ مطلب کیا اس سے درس ہمیں کیا ملتا ہے کہ انسان کو کسی سامنے پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت ہو، جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، فرمائے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، سر پہ کفن باندھ کے نکل پڑنا چاہیے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جب انسان مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے
میرا رب اسے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اور جسے دیکھ کر رب مسکرا دے، جس سے رضا کا اعلان میرا رب کر دے، جس پر مہربانی کی انتہا میرا رب کر دے، اسے کسی اور چیز کی پھر ضرورت ہی کیا ہے، پھر اور کسی چیز کی طلب ہی کیا ہے، پھر اسے کسی اور انسان کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی کیا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج کا پیغام یہ ہے، ہمارا موضوع بھی وہی چل رہا ہے تیسرے جمعہ سے، کہ متقی انسان بنے گا کیسے، متقی بنے گا کیسے۔ آج جو جن چیزوں کا تذکرہ ہوا، پہلے نمبر پر انسان کیا کرے، نا امیدی چھوڑ دے، رب کی بارگاہ میں با امید رہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کیا کرے، فقط اسی کے سامنے سر جھکائے، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے۔ تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنے اوپر اپنا لے، دعویٰ نہ کرے، فقط اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، میرے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو اپنائے۔ چوتھے نمبر پر انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے۔ دوسروں کو تکلیف دینا تو دور کی بات رہی نا، فرمایا انہیں جو ہے نا تم مایوس بھی نہ کرو، کوئی تیرے پاس آ گیا ہے کچھ لینے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، تو فرمایا اگر تجھے خود کو بھی ضرورت ہے تو اسے عطا کر دو۔ اور پانچویں چیز فرمائی کیا کرنا ہے، فرمایا کہ دوسروں کی ملامت کو نہیں دیکھنا، دوسروں کی باتوں کو نہیں دیکھنا، سامنے دشمن کی پاور کو نہیں دیکھنا، بلکہ رب پر توکل کرتے ہوئے اور اسی کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دین اسلام پر عمل کرتے چلے جاؤ، پھر دیکھتے جانا میرے رب تمہیں خوشنودی کیسے عطا کرتا ہے، پھر تمہیں سر بلندی کیسے عطا کرتا ہے۔ پھر جس سے رب رضا کا اعلان کر دے وہی تو متقی ہے۔ متقی کے لیے تیسرا سٹیپ ہے، یہ 2 پیچھے گزرے، 5 سٹیپ آج بیان کیے، یہ 7 سٹیپ ہیں، ان ایک پر گھنٹوں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آگے اگلا جمعہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوم آ رہا ہے، وہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا بھی یوم صدیق اکبر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رجب شریف شروع ہو جائے گا، میرے آقا کے معراج کا مہینہ، تو اس لیے یہ تیزی سے بڑھا۔ اس کے بعد آگے یہ مکمل سٹیپ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے رمضان سے پہلے، یہ سارے چیزیں ہم بیان کریں گے تاکہ جب ماہ رمضان شروع ہو تو انسان کو پتہ ہو کہ میں نے رب کی رضا حاصل کیسے کرنی ہے۔ چونکہ میرے آقا رجب مرجب سے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے رمضان کی، رجب شروع ہوتا میرے آقا تیاری شروع کر دیتے رمضان کی، تو ہم بھی آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان میں متقی کیسے بننا ہے۔ ایک ایک سٹیپ بیان ہو رہا ہے، جب ہم رمضان میں ان سب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جب پھر ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں رب کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ ہم متقی لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ فقط سننے پر گزارا نہیں کرنا، عمل بھی کرنا ہے۔ ہم سنی لوگ ہیں، سنتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں، تو میرے بھائی اس روش کو ہمیں اب دور کرنی ہے، ہم نے متقی کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز دعائے خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی